کیا آپ نے کبھی دعا کی لیکن جواب نہ ملا؟ کیا دعا واقعہ ہی کام کرتی ہے یا یہ صرف ایک رسم ہے؟ آج کی اس بائبل اسٹڈی کلاس میں ہم سیکھیں گے دعا کی اصل طاقت کیا ہے۔ پس منظر بائبل میں دعا بہت اہم ہے۔ یسوع خود دعا کیا کرتے تھے۔ لوکا کی انجیل 5ویں باب کی 16ویں آیت میں وہ ویران جگہوں میں جا کر دعا کیا کرتا تھا۔ اگر یسوع کو دعا کی ضرورت تھی تو ہمیں کتنی زیادہ ہے۔ آج کی بائبل اسٹڈی کا پہلا نقطہ دعا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کیا ہے۔ جب یرمیہ کی کتاب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، خدا نے کہا مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ خدا سے بات کرنا یعنی دعا جو ہے یہ خدا سے بات کرنا، کیونکہ خدا نے کہا تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ دل کی بات کہنا یعنی یہ دل کی بات ہوتی ہے جو ہم خدا باپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رشتہ بنانا یعنی دعا کے ذریعے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر دعا جو ہے وہ تعلقات پیدا کرتی ہے خدا کے ساتھ۔ وہ تعلقات ایسے جو ٹوٹ نہ پائیں، ایسا تعلق دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ بناتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہے دعا کی طاقت۔ جب ہم یعقوب کے خط میں اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے سبب سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی دعا جو ہے وہ حالات بدل سکتی ہے، دل بدل سکتی ہے اور زندگیاں بدل سکتی ہے۔ دعا ہر چیز کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے، کہ جب پطرس اور برنباس یعنی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد قید خانہ میں تھے تو رات کے وقت وہ دعا کر رہے تھے۔ رات کے پہر میں وہ دعا میں مشغول تھے، اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جیل کے دروازے کھل گئے، ان کی بیڑیاں کھل گئی اور دروازے خود ان کے لیے کھل گئے، اور وہ خدا کے فضل سے وہاں سے نکلے۔ اب دیکھیں، یہ دعا کی طاقت ہے۔ یہ دعا ہی ہے جو حالات بدلتی ہے، جو دل کو بدلتی ہے، جو زندگی کو بدلتی ہے۔ اور وہاں پر ایک چوکیدار تھا جس نے کہا کہ سارے قیدی بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ہی ہیں۔ تو اس نے وہاں پر اقرار کیا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کون سا کام کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کو پا سکوں۔ تو رسولوں نے کہا تو خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ الفاظ شاگردوں کے تھے کہ یسوع مسیح پر ایمان لا، کیونکہ ایمان لانے کے سبب سے ہی انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ ہے یسوع کی تعلیم۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دعا کے بارے میں کیا ہے؟ جب ہم متی کی انجیل میں 6 باب میں دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند یسوع تو ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس طرح دعا کیے کرنا۔ یعنی وہ دعا جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی وہی ربانی دعا جسے کہتے ہیں، لارڈ پریئرز کہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو جب دعا کرتا ہے تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر اور اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر۔ یعنی دروازے بند کرنے ہیں اور دعا کرنی ہے، خدا سے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ سچی دعا ہے، دکھاوے کے بغیر والی دعا ہے۔ یعنی یہ ایسی دعا ہے جس میں دکھاوا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل 7ویں باب کی 7ویں آیت میں کہا مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یعنی مانگو تو دیا جائے گا، جب ہم مانگیں گے تو خدا ہمیں دے گا، اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ اور چوتھا نقطہ آج کی بائبل اسٹڈی کا ہے دعا میں رکاوٹیں۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو انہیں جواب نہیں ملتا،
ان کی دعا کے اندر بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ رکاوٹوں کا اصل سبب کیا ہے؟ یہ دیکھیں گے کہ دعا میں رکاوٹیں کون سی ہیں۔ جب یعقوب کا خط اس کے باب نمبر 4 اور اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تم مانگتے ہو اور ملتا نہیں، کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ دنیا کی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ کیونکہ جب ہم مانگتے ہیں تو پہلی بات شک، یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں تو شک آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں، اور دوسری بات گناہ، اور تیسری بات غلط نیت ہے۔ ہم مانگتے تو ہیں لیکن نیت صاف نہیں کرتے، ہم بری نیت سے مانگتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، شک نہیں کرنا۔ اور پھر 5واں نقطہ آج کی بائبل اسٹڈی کا، دعا کیسے کریں۔ بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے، ہمیں خدا باپ سے کچھ مانگنا کیسے ہے۔ جب مرکز کی انجیل 11ویں باب کی 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا، جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو ملے جائے گا۔ یعنی ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ پہلا نقطہ، ہم نے ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے، شک کیے بغیر، اور پھر مسلسل دعا کرنی ہے۔ کیونکہ جب تسنیکیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط پڑھتے ہیں 5ویں باب کی 17ویں آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ ہم نے بلا ناغہ دعا کرنی ہے۔ اور پھر تیسری سب ہیڈنگ اس نقطے کی، شکر گزاری کے ساتھ۔ فلپیوں 4:6 میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی جائیں۔ جب ہم نے دعا کرنی ہے شکر گزاری کے ساتھ کرنی ہے، کوئی گلے شکوے نہیں کرنے۔ آج کی بائبل اسٹڈی کا چھٹا نقطہ جو ہے، ہماری زندگی میں اس کا اطلاق کیا ہے۔ نمبر 1، روزانہ دعا کرے۔ نمبر 2، ہر مسئلہ خدا پر چھوڑ دیں۔ نمبر 3، دعا کو پیورٹی بنائیں۔ دعا کے ذریعے ہماری زندگی میں امن اور طاقت آتی ہے۔ اور 7واں نقطہ، اگر ہم دعا نہ کریں تو کیا ہماری زندگی میں ہوگا؟ پہلی بات، روحانی کمزوری ہوگی، خدا سے دوری ہوگی۔ اور یوحنا کے انجیل 15ویں باب کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نتیجہ جو آج کی اس بائبل اسٹڈی سے ہم اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، دعا خدا کے ساتھ تعلق ہے، صرف الفاظ کا نہیں۔ دوسری بات، دعا زندگی بدل دیتی ہے، اندر بھی اور باہر بھی۔ اور تیسری بات، خدا سنتا ہے ہر سچی دعا کو۔ چوتھی بات، دعا ہماری طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ کیا میں دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہوں؟ کیا میں اپنا خدا کے ساتھ ہر روز وقت گزارتا ہوں؟ اگر نہیں تو آج خدا سے کہیں کہ اے آسمانی باپ، مجھے سکھا کہ میں دعا کر سکوں، میرا ایمان مضبوط کر اور میری زندگی کو بدل دے، یسوع کے نام سے آمین۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا اس وقت کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ نئے ہیں تو چینل کو